الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین سورہ یونس آیت نمبر 106 میں ہم مطالعہ کر رہے تھے کہ جس میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں وہابیوں کے موقف کا ہم جائزہ لے رہے تھے کہ وہابی حضرات اس آیت سے استدلال قائم کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی پکارنا شرک ہے۔ آج ہم ان کی تمام ادلہ کو ملاحظہ کریں گے، لیکن گزشتہ ان کی گفتگو کا میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے اذہان میں یہ گفتگو باقی رہ جائے۔ وہابی حضرات یا اہل حدیث بالخصوص طبقہ، اور ان میں بھی ابن تیمیہ پہلی شخصیت ہیں جس نے واضح طور پہ آ کے اس مسئلے کو اٹھایا، ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم کی آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے غیر کو پکارنا شرک ہے، قرآن نے ممنوع قرار دیا۔ اچھا، پکارنے کے لیے لفظ کون سا استعمال ہوا ہے؟ دعا، یعنی دعا یدعو دعاءً۔ دعا کا لغوی مطلب آپ مطالعہ کر چکے ہیں۔ بہرحال انہوں نے جو دعا کا مطلب ذکر کیا ہے لغوی مطلب، اصطلاحی بعد میں ذکر کرتے ہیں کہ اصطلاحی انشاءاللہ تعالی ہم اسے ابھی آگے کے دروس میں علیحدہ سے ایک کلمہ دعا اور اس کے معنی کو پڑھیں گے۔ دعا کا مطلب وہ ذکر کرتے ہیں پکارنا، رغبت کے ساتھ یا طلب کے ساتھ پکارنا، ندا دینا، جیسا کہ آپ لغت کی کتابوں میں ملاحظہ کر چکے ہیں۔ ندا دینا اور پکارنا کسے کہتے ہیں؟ دعا۔ دعا اس وجہ سے عمومیت رکھتی ہے۔ استغاثہ کہتے ہیں طلب عون، یقیناً مدد تب انسان طلب کرتا ہے کہ جب اسے حاجت پیش آتی ہے، اور حاجت اسی وقت پیش آتی ہے جب انسان شدت میں اور اضطراب میں ہوتا ہے۔ اب یہ لازمہ در لازمہ ہے، وَإِلَّا مدد طلب کرنا ایک عمومیت رکھتا ہے، لیکن مدد طلب کب کی جاتی ہے؟ جب انسان وہ سختی میں ہو، شدت میں ہو۔ تو اس لیے انہوں نے استغاثہ کا لغوی مطلب نقل کیا ہے۔ استغاثہ کا مطلب یہ ہے کہ شدت کے ساتھ یا مشکل حالات کے اندر کسی کو پکارنا، مشکل حالات میں یا شدید حالات میں مدد کے لیے پکارنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ استغاثہ۔ بس استغاثہ میں بھی پکار ہے یا نہیں، ندا ہے یا نہیں، اور استغاثہ کے بغیر بھی، تو کس کا دائرہ کار بڑا ہوگا، دعا کا یا استغاثہ کا؟ دعا کا دائرہ کار بڑا ہوگا۔ اس لیے انہوں نے بھی یہی لکھا وہابی حضرات نے کہ دعا کا دائرہ کار عمومیت رکھتا ہے اور وہ استغاثہ کو بھی شامل ہے۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ غیر اللہ کو اصلاً پکارنا اور اس کو ندا دینا ہی حرام ہے اور شرک ہے، تو استغاثہ بے درجہ اولا ممنوع ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ استغاثہ یعنی کیونکہ سورہ یونس آیت نمبر 6 میں بھی ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کہ اللہ کو چھوڑ کے نہ پکارو، نہ تم دعا کرو، یعنی ندا نہ دو اللہ کو چھوڑ کے، اس کو کہ جو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ ضرر دے سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمارے پاس یہ آیا، پس مطلقاً وہ دعا اور ندا غیر اللہ کے لیے کیا قرار دیتے ہیں؟ شرک، ممنوع قرار دیتے ہیں۔ بس یہ پہلا قانون ذہن نشین ہونا چاہیے، وَإِلَّا آیات کی پر تبصرہ آپ کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکے گا۔ آیات سے انہوں نے استدلال قائم کیا کہ دعا غیر اللہ کو بلانا، پکارنا، اس کو مخاطب کرنا کیا ہو جائے گا؟ یعنی پکارنا اور ندا دینا شرک۔ اور اگر مدد کے لیے پکاریں یہ تو بے درجہ اولا شرک ہو جائے گا، کیونکہ اس میں تو وہ جو نفع اور نقصان دے نہیں سکتا آپ اسے پکار رہے ہیں۔ اس سے انہوں نے پھر ایک قاعدہ اخذ کیا، اور وہ قاعدہ یہ بنایا کہ غیر اللہ کو پکارنا اصل یہ ہے کہ حرام ہے، مگر یہ کہ کوئی مورد اس اصل سے باہر ہو جائے الگ بات ہے۔ اصل کیا ہے؟ غیر اللہ کو پکارنا اور غیر اللہ کو ندا دینا کیا ہے؟ حرام ہے، حرام ہے۔
یہ جب اب ہمارے پاس 2 پوائنٹ کلیئر ہو گئے تو انہوں نے پھر کہا کہ قرآن کریم کی آیات میں دعا جو ہے نا بنیادی طور پہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ احترام اور اکرام کے لیے کسی کو بلانا، لیکن اس کو وہ شرعی دعا نہیں کہتے۔ اکرام اور احترام کے لیے آپ کا کسی کو پکارنا، مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی کو دعوت دی ہے تو دعوت دیا تو آپ نے اسے بلایا یا نہیں بلایا، ندا دیا ہے، پکارا ہے احترام کی خاطر، اس وجہ سے یہ نہیں ہے، یہ ہمارے شرعی ضابطوں سے باہر ہے، اگرچہ ہمارے پاس ایک یہ دلیل کے طور پر ہے لیکن اسے آگے دلیل بنائیں گے۔ دوسری قسم ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو امر شرعی رکھتا ہے، یعنی وہ پکار، وہ بلاوا، وہ ندا جو شرعی امر رکھتا ہے، یہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک دعائے مسئلہ ہے اور ایک دعائے عبادت ہے۔ دعائے مسئلہ اسے قرار دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذریعے سے پکارنا، مثلا اللہم ارزقنی، اللہم اغفر لی، اللہم یا ربنا ارحم، کہ پروردگار ہمارے اوپر رحم فرمائے، ہمارے رب اے بار الہ اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما۔ یہاں پہ آپ اللہ کو پکار رہے ہیں یا نہیں، یہ دعائے مسئلہ ہے، یعنی آپ اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ آپ جب بھی نفع حاصل کرنے کے لیے اور کسی ضرر کو دور کرنے کے لیے جب بھی پکارا جائے گا تو اسے کیا کہا جائے گا؟ دعائے مسئلہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ جب اس مقصد کے لیے پکاریں تاکہ نفع حاصل کریں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سے کسی ضرر کو دور کرنے کا تقاضا کریں، اسے کیا آپ کہیں گے؟ دعائے مسئلہ۔ وہابی کیا کہتے ہیں اسے؟ دعائے مسئلہ۔ دوبارہ تکرار کر دوں کیونکہ ان کے موقف کو ہم نہیں جانیں گے تو ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے ان کی بات جاندار ہے یا ہم مد مقابل اگر کوئی دلیل رکھتے ہیں وہ جاندار ہے، اس لیے پہلے ان کا موقف جاننا کیا ہے؟ ضروری۔ اس لیے آپ نے پہلے دیکھا انہوں نے اساس کیا بنائی کہ غیر اللہ کو مطلقاً پکارنا کیا ہے؟ حرام۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اساس یہ بنائی کہ اللہ کو بھی جب آپ پکاریں گے تو 2 طرح سے ہے پکارنا۔ ایک دفعہ آپ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ اللہم ارزقنی، اللہ مجھے یہ نفع دے دے، اللہ یہ ضرر مجھ سے دور کر دے، اللہ مجھ سے مثلا مرض کو نجات، مجھے مرض سے نجات دے دے، دشمن سے نجات دے دے۔ آپ جو سوال، مسئلہ یعنی سوال، اگر آپ اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں، اللہ سے کچھ طلب کر رہے ہیں، اس کو پکار کو کیا کہیں گے؟ دعائے مسئلہ۔ مسئلہ یعنی سوال، واضح ہے، یعنی وہ پکار جس میں سوال آپ کرتے ہیں اللہ سے، وہ پکار جس میں آپ اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ طلب کرتے ہیں۔ تو وہابی حضرات اسے کیا کہتے ہیں؟ دعائے مسئلہ۔ دعا عبادت کیا ہے؟ دعا عبادت یہ ہے کہ جہاں پہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے لیکن اللہ کے امر کے اوپر عمل انجام دیتے ہوئے، یعنی اللہ کی اطاعت کے اوپر لبیک کہی ہے، اللہ کے کیے گئے نواہی کو آپ نے اطاعت کرتے ہوئے ترک کیا جس سے اللہ نے منع فرمایا، یہ ہے دعائے عبادت۔ اب یہاں پہ دعائے عبادت واضح ہے کہ جتنی شریعت ہے اس شریعت پر عمل کیا بن جائے گا؟ دعائے عبادت، کیونکہ اس کے ذریعے سے آپ ثواب کو طلب کرتے ہیں اور جہنم سے بچتے ہیں، اور اس میں آپ اللہ کو پکارتے ہیں، اس میں دعائیں آتی ہیں، اس میں اللہ کے اطاعت کے اوپر آپ لبیک کہتے ہیں یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے تواضع کا اظہار کرتے ہیں، اسے انہوں نے دعائے عبادت کا۔ دعائے عبادت کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے اوامر پہ عمل کرنا اور نواہی کو ترک کرنا اور اللہ کی اطاعت کرنا، یہ کیا یعنی عبادات اور دعائے عبادت یہ دونوں مترادف ہیں۔ اور انہوں نے لکھا جیسے اسد اور غضنفر وہ ایک ہی چیز کے نام ہیں، جیسے ابل اور جمل دونوں اونٹ کے نام ہیں، جیسے انسان اور بشر، بشر وہی انسان ہے، انسان وہی بشر ہے، اسی طرح دعائے عبادت وہی عبادات ہیں اور عبادات کیا ہیں؟ وہی دعائے عبادت۔ تو وہابی حضرات دعا کو دعائے مسئلہ اور دعائے عبادت میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس کے اوپر انہوں نے کئی دلیلیں پیش کی اور پھر یہ بھی انہوں نے واضح طور پہ لکھا کہ دونوں ایک دوسرے کو مستلزم ہیں، جہاں جہاں دعائے مسئلہ ہے وہ عبادت ہے، اور جہاں جہاں دعائے عبادت ہے وہاں پہ مسئلہ بھی ہے، چونکہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہا ہے، وہ جنت کو طلب کر رہا ہے، لہذا ایک دوسرے کو یہ مستلزم ہیں۔ عبادت کا لازمہ دعائے مسئلہ ہے، لیکن کیسے؟ کیونکہ وہ اللہ کی عبادت جب اللہ کو پکار رہا ہے تو یہ اس کی عبادت ہے، اور پھر وہ روایات اس کے ضمن میں لے کے آتے ہیں، شیعہ سنی دونوں کتب میں ہیں،
الدعاء مخ العبادہ، اصل العبادہ، کہ عبادت کا اصل ہے یا عین عبادت ہے، یا اس طرح سے کلمات مثلاً آپ لینے. ابھی ہم روایات کی طرف نہیں آتے، بعد میں انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے. یہ ہمارے پاس دوسرا نقطہ اس ضمن میں ہو گیا. تیسرا نقطہ ہمارے پاس آتا ہے کہ اگر آپ غیر اللہ کو پکارتے ہیں تو آپ کے پاس آیا کوئی ایسی روایات موجود ہیں کہ جس میں ان امور کی نفی کی گئی ہے، یا آپ کے پاس ایسی آیات موجود ہیں کہ جس میں ان امور کی نفی ہے. تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اصل ہمارے پاس در حقیقت یہ ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا حرام ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس میں کسی نبی نے یہ کہا ہو کہ میں بن نبی یہ کا نبی الرحمہ، یا بن نبی من الانبیاء اللہم انی اسألک بنبی عیسیٰ، یا بے نبی کا موسیٰ. کوئی ہمارے پاس نبی کا ایسا بیان نہیں آیا. کوئی ہمارے پاس ایسی روایت نہیں ہے جس میں صحابہ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہو. ہمارے پاس کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ جو ائمہ مسلمین ہیں ان میں سے کسی نے یہ طریقہ ہے. یہ ابن تیمیہ کی دلائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب نہ رسول کی سیرت میں صحیح سند سیرت میں موجود ہے، نہ صحابہ میں ایسا طریق موجود ہے، نہ تابعین میں موجود ہے، تو پس اس کا لازمہ یہ ہوا کہ اگر آپ توسل کرتے ہوئے پکارتے ہیں تو یہ بدعت ہے اور یہ حرام ہے اور یہ واضح شرک ہے اور یہ سب شیاطین کے راستے ہیں. کہ اس کی عبارت جو ہے وہ ابھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ کسی اور وقت پڑھیں گے. توسل کتاب ہے ابن تیمیہ کی. اس توسل کتاب میں تفصیلی طور پہ تبصرہ نقل کیا ہے، اور ابن تیمیہ کی یہی کتاب بعد میں آنے والوں کے لیے ایک مجموعہ بن جاتی ہے، اور یعنی ایک اساس بن جاتی ہے اور اصل کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے. مثال کے طور پہ ابن تیمیہ نے اس طرح سے معنی توسل لکھا. معنی توسل میں تیزی سے بعض حصہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. مجموع الفتاوی کافی بڑی موسوعہ کے طور پہ ابن تیمیہ کا چھپ چکا ہے. ابن تیمیہ کے بارے میں مسلمان جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں، بعض موافق ہیں تو اکثریت اہل سنت میں، حتیٰ ذہبی جیسی شخصیت، کہ ذہبی نے ابن تیمیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو جو برا بھلا اور لان تان عوام الناس اور بزرگ علماء کی طرف سے پڑھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت متکبر انسان تھا اور عجب کا شکار تھا، اور الزام تراشی بہت بڑے پیمانے پہ ابن تیمیہ کیا کرتا تھا، کیونکہ سبھی کو کافر، مشرک یا گمراہ، بدعتی اس طرح کے الفاظ لکھے ہیں. تو لوگوں میں تو بڑا تنفر پایا جاتا تھا. بعد میں اس کو پھر ابن قیم جوزیہ اس کے شاگرد ہے، اس نے کتابیں لکھیں، اور پھر آہستہ آہستہ ایک پوری تحریک اٹھ گئی، اور محمد بن عبد الوہاب کے دور میں اسے خوب نشر و اشاعت دی گئی. بہرحال ابن تیمیہ کی کتاب ہے التوسل والوسیلہ. اس کے اندر کیا درج کیا ہے؟ یہ تیسرا پوائنٹ ہے ہماری گفتگو کا، کیونکہ اگر آپ نے پوائنٹ ترتیب سے یاد نہ کیے تو ان مباحث کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہابی موضوعات کے اوپر جب بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ ان کا موقف صحیح طرح سمجھ نہیں آتا، اور وہ چونکہ ڈائریکٹ فتویٰ لگاتے ہیں تو مد مقابل تھوڑا غصے ہو جاتا ہے. جب ان کی اصل اساس پتہ ہو تو جواب میں اس اساس کے مطابق جواب دیا جائے، اس شرط کے ساتھ کہ ہم نے اتنی دقت کی ہو کہ ان کا موقف ٹھیک ہے یا غلط. اگر ان کے موقف میں کوئی حق بات ہو تو ہم ان کی بات کو لے لیں گے، اگر ان کے موقف میں کوئی حق بات نہیں ہے تو پھر جہاں حق ہے ہم اس کو اختیار کریں گے. بہرحال ابن تیمیہ اپنی اس کتاب میں اس نے درج کیا ہے وَلَفْظُ التَّوَسُّلِ فِي الْعُرْفِ الصَّحَابَہ. صحابہ کے نزدیک بھی یہ توسل کا جو لفظ ہے یہ استعمال کیا جاتا تھا. اوپر ایک گفتگو ہے، اس گفتگو کو ہم ترک کر دیتے ہیں کہ گفتگو میں پھر یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا تذکرہ بھی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کے لیے، کیونکہ ان کی نظر میں ان کے والد مشرک ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے لیے واضح طور پہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کے لیے دعا کی تو اللہ نے ان کی مغفرت کرنے سے انکار کر دیا. پھر انہوں نے زیارت کی خواہش کی تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے قبر کی زیارت کراؤ، لیکن دعا تمہاری ان کے لیے قبول نہیں ہے. اس لیے یہ
قرآن کی آیت یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلے واقعہ لکھا، اور اس کے بعد روایت لکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی زار قبر امہ، اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کی، فبکا وابکا من حولہ، خود بھی گریہ فرمایا، جو ان کے ارد گرد تھے انہوں نے بھی گریہ فرمایا۔ حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے تو ربوہ سائٹ سے گزرے جہاں ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تھا، تو قبر بھی کسی کو نہیں پتہ تھی، اس سے قبر بھی آشکار ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے، تو وہ اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کے پاس آئے تو خوب گریہ کیا، تو آس پاس لوگ تھے وہ بھی اس وجہ سے انہوں نے بھی گریہ کیا۔ ثم قال، یہ اہل سنت میں معتبر ذرائع سے آیا ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل سنت کتب کے مطابق، اور ابن تیمیہ نے اسے دلیل بنایا، استاذنت ربی، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی، ان استغفر لأمی، اپنی والدہ ماجدہ کی میں مغفرت کروں، طلب مغفرت کروں، فلم یأذن لی، تو اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی کہ اپنی والدہ کے لیے آپ نے مغفرت کی دعا نہیں کرنی۔ واستأذنت فی ان ازور قبرہا، پھر میں نے اجازت طلب کی کہ میں اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کروں، فأذن لی، تو مجھے اجازت دے دی، فزوروا القبور، تو قبور کی زیارت کیا کرو، فإنہا تذکر الموت، یہ موت کی یاد دلاتی ہے۔ اسی طرح اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات درج ہیں کہ ایک شخص آیا، رسول اللہ سے پوچھا میرے والد کہاں ہیں؟ کہا دوزخ میں ہیں، وہ ہے جہنمی۔ یہ عجیب و غریب رسول اللہ کا چہرہ پیش کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہ چہرہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگی کہ بخاری میں روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام روز قیامت اپنے والد کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ میری اطاعت کریں، کہا اب میں کرتا ہوں، تو ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے، اللہ سے دعا کریں گے پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو جو تجھ سے میں تقاضا کروں پورا فرمائے گا، تو اللہ نے کہا میں نے مشرکین اور کافرین کا ٹھکانہ جہنم بنایا، انہیں جنت میں داخل نہیں ہونے دوں گا، تو کہا اس لیے اپنے باپ کی مجھ سے مغفرت کا تم نے یا شفاعت کا تقاضا نہیں کرنا۔ تو یہ ان کے ہاں ایک بخاری اور مسلم اور اس طرح احادیث میں آیا ہوا ہے، اس لیے وہ معتقد ہیں، البتہ اہل سنت میں اس حوالے سے بحث ہے، سارے اہل سنت اس نظریے کے قائل نہیں ہیں۔ اس کے آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ شفاعت کو انہوں نے ذکر کیا ابن تیمیہ نے، اور ابن تیمیہ نے پھر توسل کے باب کو ذکر کیا اور بتایا کہ یہ لوگ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آ کے بولتے ہیں، شور مچاتے ہیں یا اسی طریقے سے پکارتے ہیں، یہ سب شیاطین کے راستے ہیں اور یہ سب غلط طور طریقے ہیں جس کا اسلام میں کوئی بیان وارد نہیں ہوا۔ اگر توسل ہے تو توسل جائز ہے، لیکن توسل ایمان سے، توسل اسلام سے، توسل اللہ کی اطاعت سے، توسل اللہ کی بارگاہ میں دعا سے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا یہ اتفاق ہے کہ توسل ٹھیک ہے، من انکر التوسل بہ احد ہذین المعنیین، کہ ہم نے جس طرح ذکر کیا کہ پہلا توسل ہے جس کے اوپر اتفاق ہے کہ ایمان اور اطاعت سے توسل کیا جائے، اور دوسرا توسل یہ ہے کہ دعا اور شفاعت اس کے اوپر توسل ہے، مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ ان دو طریقوں کے علاوہ اگر کسی نے توسل کیا فہو کافر مرتد یستتاب، کافر ہے، مرتد ہے، طلب توبہ کی جائے گی، فإن تاب، توبہ کی تو ٹھیک، وإلا قتل مرتدا، مرتد ہونے کی بنیاد پہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص توسل ایمان کے ذریعے کرتا ہے، اصل دین کے ذریعے سے کرتا ہے، یا دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے، یا شفاعت کرتا ہے، تو اس صورت میں کوئی عیب اور خرج نہیں ہے۔ لیکن جس نے اس کا انکار کیا اور ان کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے تو وہ کافر ہے اور اہل توحید سے خارج ہے۔ پھر اس کو ادامہ دیا آیات لے کے، ابن تیمیہ نے آیات ذکر کی، اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور اس طریقے سے گفتگو ہے۔ وہ گفتگو آپ گزشتہ بعض آیات کے ذیل میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پہ ہم اب آتے ہیں کہ وہ آیات ساری ایک جگہ کرتے ہیں کہ جن سے اہل حدیث اور وہابی طبقہ دلیل بناتا ہے۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا نا کہ یہ تین اصول آپ نے یاد رکھنے۔ پہلا اصول تھا مطلقاً دعا حرام ہے، نمبر دو کہ مطلقاً دعا اور استغاثہ پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ حرام۔ نمبر دو، دعا مسئلہ ہے یا دعا عبادت،
ہر دو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں۔ نمبر 3، جو توسل اختیار کرتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، بے شک اس نے اللہ کے لیے توسل اختیار کیا اور اللہ تک پہنچنے کے لیے پکار میں۔ جس نے بھی غیر اللہ کو پکارا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، کافر ہے، اور اس کی سزا اگر توبہ نہ کرے تو قتل۔ اور ابن باز نے بھی یہی لکھا کہ ہم سابقہ دروس میں موجودہ دور کے مفتی حضرات جو اہل حدیث ہیں ان کا بیان بھی آپ کی خدمت میں پڑھ چکے ہیں۔ اس سے انہوں نے نتیجہ کس طریقے سے نکالا، یہ ہمارے پاس ایک اہم چیز ہے۔ بس دعا کے جب انہوں نے اطلاق بیان کیا کہ مطلقاً شرک ہے، تو یہاں پہ ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس دلیلیں کیا ہیں۔ ایک دلیل تو سب سے پہلے سورہ یونس آیت نمبر 106، لا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، کہ کوئی اے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پکاریں اللہ کو چھوڑ کے جو آپ کو نہ نفع دے سکتے نہ ضرر۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے واضح طور پہ آیا یہ نہیں کہا کہ اللہ قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں اس کے قریب ہوں، اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں، اِذَا دَعَانِي، جب وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان لوگوں کو چاہیے کہ مجھ سے ہی طلب جواب کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ ممکن ہے شاید وہ ہدایت پا جائیں، سیدھی راہ کے اوپر آ جائیں، نیک صحیح راستہ پائیں۔ یا قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے کہ آپ یہ آیات پہلے دیکھ چکے ہیں، سورہ غافر آیت نمبر 60، اسے عموماً اہل حدیث طبقہ بڑی شد و بد سے بیان کرتا ہے کہ جب اللہ قریب ہے اسی کو پکارو، کیوں دوسرے کو پکارتے ہو۔ دوسرا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے رب نے کہا ادعونی، مجھے پکارو، میں استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادتوں سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ ذلیل و خوار ہو کے جہنم میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح سورہ یونس کی آپ نے آیت دیکھی، یا سورہ یونس کی آیت نمبر 107 آپ نے ملاحظہ کی کہ جس میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، کہ اللہ اگر تمہیں نقصان دے، ضرر دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس کے علاوہ کوئی کاشف ہے ہی نہیں۔ جب ہے ہی نہیں اللہ کے علاوہ کوئی کاشف، تو کیوں غیر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہیں خیر کا ارادہ کر لے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو کوئی اس کے خیر کو، اس کے فضل کو اور اس کے خیر کو تم سے موڑ نہیں سکتا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، یہ خیر اور شر وہ جس کو خیر دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مشیت کی بنیاد پہ دیتا ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اسی سے ملتی جلتی جو آیت کریمہ ہے سورہ انعام آیت نمبر 17 میں بھی ہے، یا ایک اور آیت جو اہل حدیث طبقہ خصوصاً بیان کرتا ہے سورہ شعراء آیت نمبر 213، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کو نہ پکارو، فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، تو پھر تمہیں عذاب دینے والوں میں سے تم ہو جاؤ گے۔ یا ایک اور قرآن کریم کی آیت ہے سورہ قصص آیت نمبر 88، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کو نہ پکارو، لا الہ الا هو کل شیء ہالک الا وجہہ، فقط و فقط اس کی ذات الہ ہے، اور آگے آیت۔ یا اسی طریقے سے ایک آیت جو ابن تیمیہ اور دیگر بزرگان نے خصوصیت سے ذکر کی ہے سورہ احقاف آیت نمبر 5، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سب میں دعا ہے، پکار ہے، بلانا، ندا دینا، نفی ہے اس کی۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے احقاف 5 آیت نمبر 5 میں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا کہ جو اللہ کو چھوڑ کے پکارتا ہے، من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو روز قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتا، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس کی دعا سے یہ لوگ غافل بھی ہیں۔ یا اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، جب اس کو کون ہے کہ مضطر جب پکارتا ہے تو اس کو جواب کون ہے دینے والا؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے۔ یا یہ آیت کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہے سورہ یوسف آیت نمبر
39 یا صاحبی یا صاحبیہ یا صاحبیہ صاحبی السجن یا صاحبی السجن، اے میرے سجن کے زندان کے دونوں ساتھیوں، یا صاحبی السجن، صاحبین تھا اصل میں، نون گر گئی، تثنیہ کا صیغہ ہے، صاحبین سے صاحبی السجن۔ ادھر دعوت حق دی یوسف علیہ السلام، ارباب من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، اللہ کو چھوڑ، ہاں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ کیا ارباب مختلف منتشر قسم کے ارباب وہ بہتر ہیں یا ایک اللہ واحد القہار؟ یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 76 میں اسی طرح سے تعبیر ہے کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کو چھوڑ کے تم ان کی عبادت کرتے ہو مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، کہ جو نہ ضرر کے مالک ہیں اور نہ نفع کے مالک ہیں، وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ہے کہ جو سمیع العلیم ہے۔ یا اسی طریقے سے ایک اور ہے آیت کریمہ کہ جس میں سورہ انبیاء آیت نمبر 66 میں ارشاد ہوتا ہے قال، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا، کیا اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کرتے ہو کہ جو ذرہ برابر بھی تمہیں نفع نہیں دے سکتے، ولا یضرکم، اور کوئی نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ آپ آیات دیکھ رہے ہیں کہ نفع نقصان کا بار بار تذکرہ آ رہا ہے، پکارنے کے اوپر بار بار تذکرہ آ رہا ہے، یا عبادت کرنے کا تذکرہ آ رہا ہے۔ یہ ہمارے پاس متعدد آیات تھیں، ان میں سے ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں نمونے کے طور پہ، سورہ فاطر آیت نمبر 13 اور 14، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے والذین تدعون من دونہ، جو اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہیں، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کی مقدار کے بھی مالک نہیں ہیں، اتنے سے بھی ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ تمہاری مدد کر سکیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو گے تو یہ تمہاری پکار سنتا ہی نہیں ہے، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر یہ سن لے تو تمہیں اصلاً جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کی بھی مقدار کے مالک نہیں ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور تمہارے روز قیامت انکار کریں گے تمہارے اس شرک کی وجہ سے۔ وَلَا يُنَبِّئُكُمْ مِثْلُ خَبِيرٍ، کہ خدا باخبر کی طرح کوئی بھی تم کو کوئی اور باخبر نہیں کر سکتا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جو خبردار کر سکے تمہیں یا خبر دے سکے۔ اس طرح ہمارے پاس اور دیگر بھی ہیں آیات، ایک آیت اور پڑھ دیتے ہیں تاکہ کیونکہ ان مضامین میں آپ غور کریں، نفع نقصان اور اس سے ملتی جلتی تمام کے تمام وہی موضوعات چل رہے ہیں تمام کے تمام۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم، تم اللہ کو چھوڑ کے جنہیں پکارتے ہو وہ اصلاً تمہاری مدد کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، لا یستطیعون نصرکم، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اب تم پکارتے اللہ کو چھوڑ کے، دیکھو جو جنہیں اللہ کو چھوڑ کے تم پکارتے ہو، نہ نفع کے مالک نہ ضرر کے مالک، کھجور کی گٹلی کے چھلکے کی مقدار کے بھی مالک نہیں ہے جنہیں تم پکارتے ہو، جنہیں تم پکارتے ہو اصلا تمہاری مدد ہی نہیں کر سکتے، صحیح ہے؟ اور اگر تم جن کو پکارو گے عذاب اللہ کی ذات دے گی، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، متفرق ارباب کی طرف کیوں آتے ہو؟ ادھر آپ نے دیکھا کہ یدعونا سے انہوں نے موضوع بدل کے عبادت میں داخل ہو گئے، پھر عبادت سے بدل کے وہ ارباب والے موضوع پہ داخل ہو گئے، اور سننے والا اس طرح سے سمجھتا ہے کہ یہ ساری کی ساری ایک ہی سیکوینس میں آیات ہیں اور اس سیکوینس کے مطابق یہی نتیجہ نکلتا ہے، غیر اللہ کو پکارا تو کیا ہو جائے گا؟ شرک۔ اب ہم اس کے تجزیہ تحلیل کرتے ہیں۔ یہ وہ آیات تھیں، چند اور آیات بھی ہیں لیکن وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہیں، مثلا مکھی کے مچھر مکھی تک کو بنا نہیں سکتے جنہیں تم پکارتے ہو، بقیہ کیا تمہیں نفع نقصان دیں گے۔ یہ قرآن کی تعبیرات ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور اپنی قدرت اور اپنے مالک ہونے کو بیان کیا۔ یا اسی طریقے سے آیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ اقرب من حبل الورید ہے، اور اگر کوئی اقرب من حبل الورید ہو
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بقیہ کو پھر کیوں پکارتے ہو؟ جیسا کہ سورہ قاف آیت نمبر 16 میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کے شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے تو پھر اللہ کو چھوڑ کے پکارنے کی کوئی اور ضرورت ہمیں کیوں پیش آئے؟ یا سورہ حج میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے يَدْعُو لَمَنْ ضَرَّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ، کہ اگر آپ اقرب کے معنی میں بھی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا، یہ آیت تو ہمارے شاید مثال نہیں بنتی تھی، بہرحال اقرب من الیہ من حبل الورید کو دیکھیں، کیا ایک دو اور آیات ہیں جو اس موضوع کو ادا کرتی ہیں کہ وہ بندے سے قریب ہے، یعنی یحول بین المرء و قلبہ، اللہ بندے اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہے، یعنی بندے کی ذات سے زیادہ اس کے قریب ہے۔ تو جو اس قدر قریب ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اسے چھوڑ کے کیوں دوسروں کو پکارتے ہو؟ بس آپ دیکھ لیں پکار کی نفی، قریب ہونا، پھر نفع نقصان کا اگلے کا مالک نہ ہونا۔ ہم ادھر چند حصوں میں جواب کو تلاش کرتے ہیں۔ پہلا ہے کہ ان آیات کے معنی پہ دقت، دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم میں خود آیا اس آیات کے مقابل آیات موجود ہیں یا نہیں۔ پہلا کیا ہے، ان آیات کے اوپر خود دقت، کبھی ٹائم آج کم ہے، ایک دو آیات کے اوپر تبصرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، بقیہ کل، کیونکہ میں نے تیزی سے آج آیات آپ کے سامنے پڑھ دی۔ وہابی حضرات جن آیات سے استفادہ کرتے، کہیں ایسا نہ ہو ایک دو آیات ہم نے پڑھی ہوتی اور پھر اگلے کہتے کہ وہ بقیہ آیات تو دیکھی نہیں ہیں مثلاً، اور ویسے ہی تبصرے شروع کر دیے۔ ان کی تمام کتابیں دیکھ کے، بالخصوص ابن تیمیہ، محمد بن عبد الوہاب کی کتاب التوحید معروف ہے اور اس کی بہت ساری شروحات لکھی گئی ہیں۔ ان شروحات میں 6-7 شروحات دیکھ کے آپ کے سامنے مطالب پیش کیے جا رہے ہیں۔ بعض سعودی عرب سے چھپی ہیں، بعض بیروت سے چھپی ہیں، بعض مصر سے چھپی ہیں، شرح کتاب توحید۔ بس اصل اساس ابن تیمیہ کی کتاب ہے توسل یا اس کے مجموعہ فتاوی، دوسری شرح توحید یا کتاب التوحید، اور تیسری البانی کی التوسل۔ آج ہم جواب دیکھیں۔ جواب ہم 3 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں، یعنی ہم 3 حصوں میں جو جواب دیے جا رہے ہیں آپ خود جائزہ لیں کھلے دل سے اور کھلے دماغ سے کہ آیا ان وہابیوں کا موقف برحق ہے اور قرآن یہی بات کہہ رہا ہے تو واقعاً ان کی بات مان لینی چاہیے، کیونکہ اس سے تشیع سے خارج نہیں ہوتا بندہ، تسنن سے بھی خارج نہیں ہو، سنی رہتا ہے، شیعہ رہتا ہے، کیونکہ توسل کا نظریہ تو سب بھی قبول کرتے ہیں، توسل کی 1 نوع 2 نوع کا انکار کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں کھلے دل سے اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ جو جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اگر یہ قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر سوال اٹھایا جا سکتا ہے، گفتگو کی جا سکتی ہے، اس لیے کھلے دل سے اس کو آپ دیکھیں اور جائزہ لیں۔ جائزہ لینے میں جو برحق بات لگتی ہے اسے اختیار کرنی چاہیے۔ بس پہلا ہم جواب پڑھیں گے، خود ان آیات کے اوپر دقت کریں، کیونکہ اصل آپ کو قواعد پتہ لگ گئے۔ ان کے 3-4 بنیادی اصول ہیں استغاثہ اور دعا کے مورد میں۔ دعا اصلاً حرام ہے، شرک ہے غیر اللہ سے مانگنا۔ نمبر 2 دعا عبادت ہے یا دعا مسئلہ ہے۔ نمبر 3 غیر اللہ کو جس نے پکارا، نہ سیرت میں اس کا نمونہ ہے، نہ صحابہ کے سیرت میں اور نہ تابعین میں موجود ہے، اس لیے یہ توسل کے طریقے سارے شخصیات سے مردہ ہو جائیں یا زندہ نہ ہوں، ان شخصیات سے آپ لیں تو یہ شرک ہے۔ یہ ان کا ایک خلاصہ کلام ہوتا ہے۔ بس اب آپ آئیں، ہم پہلے آیات کے اوپر غور کریں گے۔ دوسرا ہمارے پاس طریقہ کار کیا، یہ دوسرے کو آپ نے توجہ رکھنی ہے، کیا ان آیات کے مد مقابل قرآن میں آیات موجود ہیں یا نہیں۔ مثال کے طور پر اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ لا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک، تو اس کے مد مقابل آیا قرآن کی کوئی کہتی ہے آیت کہ پکارو، استغاثہ کرو، یا قرآن کی جب یہ آیت کہہ رہی ہے کہ تم کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہو، تو کیا قرآن کہتا ہے کہ غیر اللہ میں سے کوئی نفع نقصان کا مالک ہے؟ یعنی ہم متضاد انہی معنی کے مد مقابل آیات کا مجموعہ، اس کے اوپر دقت کریں۔ تیسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے اس حوالے سے کہ استثناء بعض موارد کو انہوں نے خود کیا، کس بنیاد پہ وہ استثناء کیا ہے؟ بعض موارد کو انہوں نے استثناء کیا تو کس مورد کو استثناء کیا؟ یعنی جتنی آیات آپ نے پڑھی اس میں تقسیم تھی فی الدنیا والآخرہ کی، یا اگر شرک ہے تو وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے؟ کوئی تقسیم آپ نے پڑھی؟
یہ تیسرا ہمارے پاس ہوگا۔ آپ پہلی کو دیکھیں کہ ان آیات پہ دقت، آپ اس آیت کو لے لیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہوں، میں اس کی دعوت اور اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ یا اسی طریقے سے اگلی آیت کہ ادعونی استجب لکم، یا یہ کہ اقرب الیہ من حبل الورید، یا یہ کہ یحول بین المرء وقلبہ۔ آپ یہ 5-6 آیات لے آئیں۔ اگر یہ آیات کا تقاضا یہ ہے کہ واسطہ اللہ اور بندے کے درمیان بننا چاہیے، یہ آیات اس بات کو مانتی ہیں؟ یا یہ آیات کہہ رہی ہیں کہ نہیں، اللہ اس قدر قریب ہے، اس قدر قریب ہے، بندے اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے؟ ایسا ہے یا نہیں؟ سوال پھر یہ جو 2 آیات قرآن میں ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کے لیے ابتغاء یعنی سخت کوشش، زحمت، اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا کرو؟ وسیلے کے لیے کوشش کرو۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ یعنی ابتغاء کا تعلق وسیلے سے بن رہا ہے۔ جب اللہ اتنا قریب ہے تو پہنچنا کہاں ہے ہم نے؟ غور کریں نا کہ پہنچنا کہاں پہ ہے؟ جب بندہ اس کے قریب ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اتنے قریب ہیں تو کہاں پہنچنا ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، الہی یعنی اللہ کی طرف ضمیر ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے شدید ابتغاء، بغاوت سے پہلے بھی بیان کیا، شدید کوشش کرو۔ کس چیز کی تلاش کی شدید کوشش کرو؟ اللہ کو یا وسیلے کو؟ وہ وسیلہ غیر اللہ ہے یا نہیں؟ اب وہ نماز ہو، عبادات ہوں، آپ جو بھی معنی لیں ان سے یہ جب قریب ہے تو وسیلہ کیوں؟ اگر اس کا یہ مطلب ہوا کہ وسیلے کا مطلب ہے قریب نہیں ہے، قریب ہے تو وسیلہ کیوں؟ اگر ادھر وسیلہ نہیں ٹکرا رہا تو بقیہ جگہ کیوں ٹکرائے گا؟ اگر ادھر وسیلہ نہیں ٹکرا رہا قریب ہونے سے تو بقیہ جگہ کیوں ٹکرائے گا؟ یہ ایک ہمارے پاس بات۔ اسی طرح دوسری ہمارے پاس سورہ اسراء آیت نمبر 57 میں یہ بات آئی ہے، اولئک الذین یدعون، وہ لوگ جو پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، تو وہ اپنے رب تک پہنچنے کے لیے کس کو تلاش کرتے ہیں؟ وسیلے کو۔ اب ہم وہابی کہتے ہیں وسیلے سے مراد صرف عبادات ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک یہی مطلب لے لو، لیکن ادھر وسیلہ اللہ کے قریب ہونے سے ٹکراتا ہے۔ جب اللہ اس قدر قریب ہے، شاہرگ سے قریب ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے پکارو، تو کیوں تم وسیلے کو پھر درمیان میں لے کے آ رہے ہو؟ وسیلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے پاس پہلی بات ہے کہ وسیلہ آ کے بتاتا ہے اللہ قریب ہے، بندہ دور ہو سکتا ہے۔ یہ کہاں لکھا کہ بندہ بھی قریب ہے؟ یعنی آپ برعکس نہیں قضیے کو کر سکتے۔ جیسے قرآن کی آیت ہے کہ وَأَيْنَمَا كُنْتُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں جہاں تم ہو وہ کیا ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ ہے۔ آپ اس کو برعکس کر سکتے ہیں کہ جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں ہم بھی ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ بندہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ، جہاں جہاں تم ہو وہاں وہاں کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کا برعکس آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حبل، اللہ سبحانہ وتعالی اقرب الیہ من حبل الورید ہے، آپ بھی تو نہیں قریب ہیں اللہ کے، تو آپ پھر یہ کیسے اندازہ لگا رہے کہ اللہ قریب ہے تو ہم بھی قریب ہیں؟ یہ تو آپ کا معنی لینا بے بنیاد ہو گیا نا۔ اس لیے آپ کو ضرورت ہے وسیلے کی، اللہ کو آپ سے قریب ہونے کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ یہ خود ساختہ معنی ہے کہ آپ نے یہ سمجھا اللہ قریب ہے تو میں بھی قریب ہوں، آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، کیونکہ قرب جسمانی نہیں ہے ادھر۔ اگر ادھر آپ قرب جسمانی مراد لے لیں تو اسے جسمانیت اللہ کی لازم آتی ہے، محدودیت اللہ کی لازم آتی ہے۔ جیسے اقرب الیہ من حبل الورید، یا یحول بین المرء وقلبہ، یا یہی کہ میں تمہارے قریب ہوں، انی قریب، کہ اذا سألک عبادی، اگر میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں قریب ہوں۔ تو یہاں پہ آپ کو قریب ہونے کے لیے وسیلہ چاہیے۔ نمبر 2، اگر یہ اتنا قریب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو کیوں ڈائریکٹ ہدایت نہیں لیتے اللہ سے؟ اگر کوئی کہے کہ نہیں میں تو اللہ سے ہدایت لیتا ہوں، رسول سے کیوں لوں؟ میں غیر اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتا،
یہاں پہ اس کی یہ توحید اور بڑا یہ مومن شمار ہوگا یا دار اسلام سے خارج شمار ہوگا؟ رسالت کا جس نے انکار کیا وہ کیا ہے؟ ادھر ذرا لے کے آئیں آپ اپنی توحید قرب، اور کہ میں اللہ کے اتنے قریب ہوں. میں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ کتنی نمازیں مجھ پہ واجب ہیں، میں نے سوال کیا تو اللہ نے میرے دل میں بات ڈال دی کہ کوئی بھی نہیں تم پہ واجب. تو یہ آیا قریب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات؟ یہ بہانہ بنا کے تو ہر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے نا. ادھر شریعت کے واسطے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا ایک نظام خلق کیا یا نہیں؟ ہدایت میں قرآن کی بعض آیات ہیں فقط اللہ کی ذات ہدایت دیتی ہے. رسول تم جسے ہدایت دینا چاہتے ہو وہ ہدایت نہیں پا سکتا. تو آیا آپ ان آیات کے ذریعے سے کہہ سکتے ہیں کہ رسول ہدایت نہیں دے سکتا، رسول ہادی نہیں ہے، رسول کا کوئی اثر نہیں ہے ہدایت کے اس نظام میں؟ اگر آپ یہ بات کہہ دیں تو وہابیوں کے نزدیک بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس کا یہ مطلب ہوا قریب ہونے کی یہ تشریح نہیں ہے. ہم اس کے معنی دیکھیں گے کہ کیا مناسب ترین معنی بنتے ہیں، لیکن وہابیوں کی بات انکار لازم آتا ہے. آپ اپنے بڑے اللہ کے قریب ہونے کا احساس برپا کریں اور اللہ تعالیٰ سے آپ نمازوں کا پوچھیں، اللہ تعالیٰ سے روزوں کا پوچھیں اور پھر جواب اپنے اندر حاصل کر لیں. نہیں، وہ تو اتنا رحیم ہے، اتنا رحیم ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے تو سب بھی چیزیں معاف ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے وہی کیوں نہیں آپ پہ نازل کی؟ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واسطے در واسطے رکھے؟ خلقت میں کتنے واسطے ہیں، اللہ اتنا قریب ہے تو بنا بنایا نہیں انسان آ سکتا تھا؟ اتنی عجیب و غریب طریقے سے آنا تھا کہ انسان زبان سے ادا بھی نہیں کر سکتا. آخر قریب ہونے کا تقاضا یہ ہو سکتا تھا نا کہ بڑے محترمانہ طور پہ جیسے کارٹونوں میں دکھاتے ہیں وہ پرندہ آ کے چھوڑ گیا. انہوں نے خیالی طور پہ بنایا نا. قریب ہونے کا تقاضے میں تو آپ کسی نظام کے قائل ہی نہ ہوں درمیان میں واسطے کے، کیونکہ قریب ہے اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا. تو جب اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے کیوں درمیان میں واسطوں کے آپ قائل ہوتے ہیں؟ خلقت کے نظام میں، رزق میں جب اتنا قریب ہے تو کیوں رزق کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور ذرائع تلاش کرتے ہیں؟ خود سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز پڑھ لو تو پھر کیا کرو؟ پھر تم فانتشروا فی الارض وابتغوا، یعنی ابتغاء رزق کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال کیا، ابتغاء وسیلے کے لیے استعمال کیا. کیوں ابتغاء ہے اس میں؟ اگر رزق اتنا ہی قریب ہے اللہ تعالیٰ اور وہی رازق ہے تو پھر کیوں ابتغاء ہے اس میں؟ بس ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ وہابی جو معنی لینا چاہتے ہیں پکار کے اعتبار سے اس کا کوئی تعلق دعا سے نہیں بنتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریب ہے. اس جگہ پہ خدا نے حقیقت میں اپنے حقیقی وجود کا اظہار کیا ہے کہ کوئی بھی دعا ہو اس کا مرجع اللہ کی ذات ہے، کوئی بھی رزق کا ذریعہ ہو اس کا مرجع اللہ کی ذات ہے. یعنی ہر شے کی انتہا کس کے اوپر ہے؟ ابتدا اور انتہا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. حتیٰ ایک ہم سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوں، انہیں پکارا جا سکتا ہے؟ یعنی یا رسول اللہ، مثال کے طور پہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ بیٹا عطا کر دے، وہاں بھی کہتے ہیں جائز ہے یا نہیں؟ لیکن آپ اگر قرآن کی زبان میں آئیں تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کے اوپر قادر ہیں؟ آپ سورہ یونس آیت نمبر 49 پڑھ چکے ہیں. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، میں تو اپنے نفس میں کوئی ضرر نہ نقصان دے سکتا ہوں نہ نفع دے سکتا ہوں. کیوں پھر رسول کو پکارتے ہیں؟ پھر تو اس دنیا میں شرک ہوا یا نہیں ہوا؟ سارے مشرک ہوئے یا نہیں؟ وہ جو نفع اور ضرر کی آپ ساری آیتیں لے کے آئے تھے تو رسول کہہ رہے ہیں میں نہیں دے سکتا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ استثنائی مورد ہے. کس طرح سے استثنائی مورد ہے؟ الا ما شاء اللہ. یا اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 188 میں 188 نمبر آیت میں کہ رسول فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے رسول، لا املک، میں مالک ہی نہیں ہوں، لنفسی، اپنے نفس کے لیے، نفع ولا ضرر، نہ نفع کا نہ ضرر کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ کی مشیت ہو. ولو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب کو جانتا ہوتا، لاستکثرت من الخیر، خیر کو بہت زیادہ جمع کر لیتا. وما مسنی السوء، اور مجھے برائی اور ضرر اور نقصان ٹچ بھی نہ کرتا. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، جو قوم ایمان لانے والی اس کے لیے نذیر اور بشیر ہوں. میں اس آیت کے اندر تو رسول اللہ انکار کریں میں نفع نہیں دے سکتا، زندہ ہوتے ہوئے رسول کہہ رہے ہیں میں نفع اور نقصان نہیں دے سکتا. ادھر وہابی کیوں کہتے ہیں کہ رسول جس پر قادر ہیں اس کے
لیے مانگنا جائز ہے؟ وہ کہیں گے الا ما شاء اللہ، تو اللہ کی مشیت کیا ہے ادھر؟ اگر اللہ کی مشیت ہو تو رسول نفع اور نقصان دے سکتا ہے یا نہیں؟ جب رسول نفع اور نقصان دے سکتا ہے اللہ کی مشیت سے، تو غیر رسول نہیں دے سکتا؟ اس جگہ پہ کہاں رسول نے کہا کہ اگر میں زندہ ہوں تو نفع اور نقصان دے سکوں گا، اگر زندہ نہ ہوں تو نہیں دے سکتا؟ یہ کیسے آپ نے تفریق کر دی؟ لہٰذا ان آیات سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ انشاءاللہ بقیہ آیات کا جائزہ لیں گے۔ یہ پہلے حصے کا، 3 حصوں میں ہم بات کو مکمل کریں گے۔ پہلا حصہ اسی سے مربوط تھا کہ آیات کریمہ پہ آپ نے دقت کی کہ خود آیات کسی اور موضوع کی انہوں نے پکڑ کے زور زبردستی کر کے اپنے موضوع کے ساتھ انہوں نے ملحق کی۔ نمبر 2، اس کے مد مقابل آیات موجود ہیں۔ نمبر 3، ہمارے پاس جو استثناء انہوں نے کیے ہیں، 2-3 استثناء ہیں، وہ استثناء کن بنیادوں پہ انہوں نے کیے ہیں؟ کیا شرک میں کسی کو استثناء مل سکتا ہے؟ تو رسول اللہ کے لیے شرک دنیا میں جائز تھا لیکن برزخ اور قیامت میں جائز نہیں ہے۔ شرک میں کوئی استثناء ہے؟ عقائد میں کوئی استثناء ہو سکتا ہے؟ اور ایک دلچسپ چیز ہے، آپ وہابی کتابیں ساری پڑھ کے دیکھیں، سرچ کر کے دیکھیں، یہ والی آیات کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کرتے، پوسلنس کے اوپر بحث ہی نہیں کرتے۔ عفریت من الجن والی، وہاں پہ جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، تو ایک شخص تھا، بشر تھا، اس نے کہا کہ حاضر، آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ یا جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی اخلق، میں خلق کرتا ہوں، کوئی اس کے اوپر تبصرے نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں قرآن نے کہا تو ٹھیک ہے، لیکن بقیہ یہ خصوصیت صرف عیسیٰ علیہ کی، یعنی شرک ہو سکتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر اللہ اجازت دے دے تو۔ لہذا انشاءاللہ تعالی بقیہ مطالب کل پڑھیں گے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔